السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں افغانستان کی سابقہ ایئر فورس کے کچھ اہلکاروں کی جانب سے ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ افغانستان سے فرار ہو کر ازبیکستان پہنچنے کی خبر پر بات کریں گے۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے $6.8 ارب کے دفاعی معاہدوں، ترکی کی دفاعی نمائش کے آغاز سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سابق افغان ایئر فورس کے کچھ پائلٹس اور سٹاف ممبران کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ 3 روز پہلے 22 ایئر کرافٹس اور 24 ہیلی کاپٹرز پر ازبیکستان فرار ہو گئے۔ سابق صدر اشرف غنی بھی ہیلی کاپٹر پر فرار ہوئے تھے لیکن ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ طالبان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کئی امریکی ساختہ بیل MD-530F ہیلی کاپٹرز، انڈیا کی طرف سے تحفے میں دیے جانے والے Mi-35، روسی ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ اسکین ایگل ڈرون، سپر ٹوکینو لائٹ اسٹرائک جیٹ سمیت امریکی ساختہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 14 اور 15 اگست کو 585 اہلکاروں کو سرحد پر ازبیکستان پہنچایا گیا۔ 3 افغان ایمبریر 314 ملٹری طیاروں نے خان آباد کارشی ملٹری بیس پر لینڈنگ کی درخواست کی لیکن ان کو ترمیز ایئرپورٹ کی جانب بھیجا گیا اور اس دوران ان کو ازبیکستان کی فضائیہ کے 2 MiG-29 نے اسکارٹ کیا۔ تاہم اسی اثناء میں ایک ایمبریر 314 اور MiG-29 آپس میں ٹکرا گئے اور شیر آباد ڈسٹرکٹ میں جا گرے۔ تاہم اس حادثے میں ازبیک ایئر فورس کے پائلٹس سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ ازبیکستان نے 158 افغان شہریوں اور ملٹری پرسنل پر کرمنل کیسز لانچ کر دیے ہیں کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر ان کے ملک داخل ہوئے تھے۔ ویورز، 2020 میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق افغان ایئر فورس کے پاس ٹوٹل ایسٹس کی تعداد 206 تھی، جس میں سے 163 ایئر فریم ملک میں صحیح حالت میں موجود تھے۔ ان میں 45 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، 10 AC-208 اٹیک اور ریکانیسنس ایئر کرافٹ، 25 سپر ٹوکینو لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ، 45 روسی ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹرز، 49 MD-530 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ وہ اشرف غنی کے بھاگ جانے کے بعد افغانستان کے باقاعدہ صدر ہیں۔ وہ نہ صرف افغانستان میں موجود ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں سے سپورٹ کی درخواست بھی کی۔ ترکی میں آج سے بین الاقوامی دفاعی نمائش شروع ہو گئی ہے۔ ترک صدر نے اس دفاعی نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ترک صدر نے اس موقع پر کہا کہ اب ہمارا بیرون ملک دفاعی ضروریات پر انحصار صرف 20% رہ گیا ہے جو اس سے پہلے 80% تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفاعی شعبے میں مقامی پروجیکٹس کی تعداد 750 سے زائد ہے جو 2002 میں صرف 62 تھی۔ ان پروجیکٹس پر $5.5 ارب کی جگہ $75 بلین خرچ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکی کی سینکڑوں کمپنیاں نہ صرف ویپنز، ہیلی کاپٹرز، ایئر کرافٹس، ڈرونز اور آرمرڈ وہیکلز تیار کر رہی ہیں بلکہ مختلف کمپنیاں ان پلیٹ فارمز کے سسٹمز، سب سسٹمز اور سینسرز بھی مقامی سطح پر تیار کر رہی ہیں۔ ترک آفیشلز کے مطابق IDF کے حالیہ ایڈیشن میں 1200 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی دفاعی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ ان کمپنیوں میں سے 536 مقامی اور 700 غیر ملکی ہیں۔ حکام کے مطابق دنیا بھر کے 89 ٹاپ آفیشلز، 31 کنٹریز کے منسٹرز، 33 آرمی چیفز اور 33 لینڈ فورسز کے جنرلز شرکت کریں گے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ آرمی 2021 فورم میں $6.8 ارب کے ہتھیار خریدنے کا اعلان کرے گی۔ آرمی 2021 فورم اس ماہ 22 سے 28 اگست کو ماسکو میں منعقد ہوگا۔ وزارت دفاع 45 معاہدے طے کرے گی جس میں روبوٹک سسٹمز، آرٹلری، T-90M ٹینک اور ہائی پریسیشن ویپنز کے علاوہ نئے ایئر کرافٹس قابل ذکر ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق روسی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ IL-76 اور 78 کے چیف ڈیزائنر 59 سال کی عمر میں 16 اگست کو انتقال کر گئے۔ وہ 2004 سے IL-76 اور 78 پروگرام کے انچارج تھے۔ آندرے یوراسوف ماسکو میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ڈیزائن کردہ اس ٹائپ کے ٹوٹل 203 طیارے مختلف ممالک کے زیر استعمال ہیں۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.